جب خان صاحب کا پہلا کیس آیا، خان صاحب سے لندن اپارٹمنٹ کی منی ٹریل مانگی گئی تو 4 مرحلوں پر خان صاحب نے وہ جمع کرائی، اور تب خان صاحب پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے. یعنی کیسے خریدا، خان صاحب نے واپس قرض کیسے ادا کیا، خان صاحب نے اپنا لندن کا فلیٹ کیسے بیچا، اور خان صاحب نے جو ہے اس فلیٹ کو خریدا کن پیسوں سے تھا. عمران خان صاحب نے عدالت سے معافی مانگ لی ہے. معاملہ عدالت کا جیسے عارف چودھری صاحب کہہ رہے تھے اور خان صاحب کے درمیان تھا، لیکن اب جو آپ کے خلاف کیمپین ہو رہی ہے، یعنی کہ خان صاحب، آپ کی پارٹی، اور کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب یو ٹرن بھی لیتے ہیں، خان صاحب ڈر بھی گئے ہیں، اور خان صاحب نے اب جب دیکھا ہے کہ کوئی آیا نہیں تو پھر وہ معافی بھی مانگ لیتے ہیں. تو آپ کے لیے یہ زیادہ مشکل نہیں ہوگا کہ خان صاحب جو ہے وہ بڑے اگریسیولی اپنی کیمپین کر رہے تھے، دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں یہ تو معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. سب سے پہلے تو میں کہوں گی خان صاحب وہ واحد شخص ہیں جن کی 26 سالہ جو جد و جہد ہے نا، وہ تھی ہی قانون کی بالادستی کے لیے، اداروں کی توقیر کے لیے اور اداروں کے احترام کے لیے. اور ان کے مقابلے میں وہ جو کھڑے ہیں نا، وہ لوگ ہیں جو کرپشن کو جرم ہی نہیں سمجھتے، دبا کے کرپشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان پہ فرد جرم عائد ہوتی ہے نا تو وہ NRO2 لینے کے لیے آ کر اقتدار میں بیٹھ جاتے ہیں، اور قانون کو، آئین کو اور پارلیمنٹ کو اپنے مقصد کے لیے ٹویسٹ کر کے جس طرح سے نیب کی ترامیم لی ہیں، اور اب جس طرح سے 150 کیسز کے اندر کوئی تقریباً 700 ارب کی کرپشن کے کیسز انہوں نے معاف کرا لیے ہیں، تو دو لوگوں کا کمپیریزن تو ہو ہی نہیں سکتا. اور جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، مطلب ان کے یو ٹرنز کے اوپر اگر میں آؤں تو پھر تو چھوڑ ہی دیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے. ایک دفعہ عدالتیں جب ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں تو وہ عدالتیں اچھی ہو جاتی ہیں، نہیں تو وہی ججز جو ہوتے ہیں وہ بکس سے بھرے ہوئے ججز ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جب عدالتیں ہمارے اگینسٹ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہاں کا مسئلہ ہو اور عدالت ان کے حق میں فیصلہ دے تو وہی ججز اچھے ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے بعد جب ان کے حق میں یہ پنجاب اسمبلی کا فیصلہ نہ آئے تو وہ انہی ججز کو فکس ججز یا فکس بینچ کہہ دیتے ہیں. اسی طرح سے باقی اداروں میں بھی ایسے ہی ہے. تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ ان کے یو ٹرنز، ان کے اداروں پہ اٹیک ان کی مرضی سے ہوتے ہیں. کبھی وہ مزاحمت کرتے ہیں، کبھی وہ مفاہمت کرتے ہیں، کبھی وہ گلے پکڑتے ہیں اور کبھی وہ پیر پکڑتے ہیں یا وہ چیری بلاسم کرتے ہیں. اس لیے ان کی باتوں پر تو میں آؤں گی نہیں. ویسے بھی خبریں ابھی آ رہی ہیں کہ جاتی عمرہ سے دھواں اٹھتا نظر آ رہا ہے، کچھ بلاول ہاؤس سے بھی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں تو میں نے سنا ہے باقاعدہ ماتم شروع ہو گئے خان صاحب کی معافی کے بعد. تو خان صاحب نے بڑا کیٹاگوریکلی ایک بات بتا دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین عمران خان صاحب کی جو جنگ ہے وہ عدالتوں کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، عدلیہ کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، اداروں کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، وہ تو اس مافیا کے خلاف ہے. وہ تو اس مافیا کے خلاف ہے جنہیں لا کر اقتدار میں مسلط کیا ہے، اور اب اس اقتدار کو بچانے کے لیے وہ خان صاحب پہ توہین عدالت بھی لگانا چاہتے ہیں، توہین مذہب بھی لگانا چاہتے ہیں، توہین IMF بھی لگانا چاہتے ہیں. تو سب سے بڑھ کے تو توہین ان پر لگے گی جو توہین عوام کر رہے ہیں، جو توہین پاکستان کر رہے ہیں، جو توہین آئین اور قانون کر رہے ہیں. تو اس لیے میں صرف اتنا بتا دوں گی، رونا ہے ان کا کام، روتے ہی رہیں گے. پہلے اقتدار سے باہر رہ کے روتے تھے، اب اقتدار میں رہنے کے لیے رو رہے ہیں تو وہ روتے ہی رہیں گے. اور ہم ایسے ہی، وہ خان صاحب کہتے تھے نا میں ان کو رلاؤں گا، ان کو تکلیف پہنچاؤں گا، تو یہ روتے رہیں گے اور ان کو تکلیف پہنچتی رہے گی، کیونکہ ہمارا مقابلہ جو ہے ان لوگوں سے ہے جو نہایت ہی کم ظرف لوگ ہیں. وہ ان لوگوں سے ہے جو مقدمے بھی ایسے بناتے ہیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. لیکن عالیہ حمزہ ملک صاحبہ ایک اور چیز بھی ہے، یہاں سے تو خان صاحب کی شاید خلاصی ہو رہی ہے الیکشن کمیشن ریفرنس کے حوالے سے. FIA بھی کر رہی ہے، اس میں بھی الیکشن کمیشن ہے، وہ وہاں پر آپ کی نااہلی، آپ کی جماعت اور عمران خان صاحب وہاں وہ بھرپور تیاری، کیونکہ اس پہ تو وزیر قانون صاحب نے کہا بھی کہ ہم بڑی بھرپور تیاری کر چکے ہیں اس معاملے کی. تو وہاں تو پھر الیکشن کمیشن تو تیار بیٹھا کسی طرح سے آپ کے خلاف ریفرنس بن جائے اور آپ کو نااہل کیا جائے، پوری جماعت کو، عمران خان سمیت. میں تو صرف اتنا کہوں گی، تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. تو آج تو سارا انہوں نے ویسے ہی پورے اسلام آباد کو انہوں نے بینکر بنا دیا تھا. یہ تو آج بھی خان صاحب کے اوپر فرد جرم جو ہے لگانے کے خواب دیکھ رہے تھے. یہ بالکل خواب ہی دیکھتے رہیں گے خان صاحب کو نااہل کرنے کے، ان کو عدالتوں کے چکر لگوانے کے. لیکن مسئلہ یہ ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر اتنا طوفان ہم نے کھڑا کیا تھا، خان صاحب نے پہلی دفعہ بھی معافی مانگی تھی
ٹھیک ہے عدالت نے کہا, انہوں نے دوسری سبمیشن کرائی, 2 عدالتی معاونین نے عدالت کو روکا توہین عدالت لگانے سے. اس کے علاوہ جو خان صاحب اس دن روسٹرم پر بھی آ کر شاید اسی دن معافی مانگ لیتے اور آج تک کی نوبت نہ آتی. اب آپ آ جائیں, ہم چیزوں کو جو ہے نا, شاید ہمیں تھوڑی سی عادت ہے ان کو زیادہ ایگزیجریٹ کرنے کی, یا اپنی وشز کو ہم خبر بنا کر پیش کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. توشہ خانہ کے اندر جتنے کیس کے اندر جو چیزیں سبمٹ کرائی گئی ہیں, میرا تو یہ خیال ہے کہ بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ پہلے تو جو اسپیکر نے وہاں پر ریفرنس بھجوایا ہے, وہ جو 62F1 کا کیس ہے وہ اسپیکر کے دائرہ اختیار میں, مطلب وہ اس کا بھجوا ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے ساتھ کسی کورٹ آف لاء کی ججمنٹ ہونی چاہیے. تو خان صاحب کے لیے تو جو کورٹ آف لاء کی ججمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب از اے ڈکلیئرڈ صادق اینڈ امین, اب وہ تو وہاں جمع نہیں کرا سکتے تھے. اس کے علاوہ جو دوسری بات تھی, خان صاحب نے اپنی ایک ایک رسیدیں جمع کرا دی, اور یہاں پر کیا حالات ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ رسیدیں جمع کرا کے انکم ٹیکس یعنی جو ان کا منافع آیا اس پر ٹیکس ریٹرنز کی رسیدیں بھی جمع کرا دی. ایک ٹیکس ریٹرن کا مسئلہ تھا جو ایف بی آر کا کیس چاہتا ہے. اب اگر الیکشن کمیشن ایز یوزول اپنی بائسنس کا مظاہرہ کرے گا تو, اور ان کے خواہشات کے مطابق اگر کوئی فیصلہ دینا چاہے گا, وہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عدالتیں اڑا کے رکھ دیں گی, کیونکہ الیکشن کمیشن کوئی کورٹ نہیں ہے, وہ ایسے کوئی فیصلے نہیں دے سکتی, اور جس چیز کے اوپر وہ فیصلہ دے رہی ہے بیسیکلی وہ آئین اور قانون کے لحاظ سے جو ریفرنس آیا ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرے گا. تو میں تو صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ یہ خواہشات رکھتے رہیں, ان کی خواہشیں تھی خان صاحب کو عدالتوں کے پھیرے لگوانا, لیکن سیڈ سٹیٹ آف افیئرز یہ ہے کہ جو اصل مجرم ہیں, جو اصل ملک کو لوٹنے والے ہیں, وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں, اور جو عوام کی آزادی کی خود مختاری کی جنگ لڑ رہا ہے وہ اس وقت عدالتوں کے دھکے کار ہے. دیکھیں یہاں پر ابھی بار بار یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نیوز چینلز کے اوپر جو اپنی خبریں یہ چل رہی ہیں, میں 2 کمپیریزن ضرور یہاں پر رکھنا چاہوں گی کہ عمران خان تو لاڈلا ہے, ذرا لاڈلا کی نا کمپیریزن ہو جانا چاہیے. جب خان صاحب کا پہلا کیس آیا, خان صاحب سے لندن اپارٹمنٹ کی منی ٹریل مانگی گئی تو 4 مرحلوں پر خان صاحب نے وہ جمع کرائی, اور تب خان صاحب پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے. یعنی کیسے خریدا, خان صاحب نے واپس قرض کیسے ادا کیا, خان صاحب نے اپنا لندن کا فلیٹ کیسے بیچا, اور خان صاحب نے جو ہے اس فلیٹ کو خریدا کن پیسوں سے تھا. جبکہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شریف خاندان 2006 میں کیلبری فونٹ استعمال کرتے ہیں, منی ٹریل کا ایک پرچہ ان کے پاس نہیں ہے, ایک رسید انہوں نے نہیں دی, ٹی وی کے ان کے بیانات کیا ہے, سپریم کورٹ میں موقف کیا ہے, نیشنل اسمبلی میں موقف کیا تھا, ٹرائل کورٹ میں موقف کیا ہے, اور اسی پہ ہم اب یہ سن رہے ہیں کہ یہ جو سارا ہے مریم نواز کو اس پہ کلین چٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. جبکہ برٹش ورجن آئرلینڈ کے اٹارنی جنرل کا لیٹر ہے کہ شی از دا بینیفیشل آنر. تو یہ میں کمپیئر کرنا چاہتی ہوں. لاڈلا یہ ہوتا ہے کہ جس پہ فرد جرم عائد کرنے کی بجائے اس کو وزیر اعظم بنا دیا جائے, یہاں سے سیدھا جن کو عدالتیں نااہل کر رہی ہوں بیماری کے بہانے. میں ہوں عمران ریاض خان, اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نیوز پر. عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں. بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی, لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے. مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جو کرنا ہے کرو, ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا. عمران خان بول کے ساتھ جمعے سے اتوار رات 10 بجے. سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.